السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت دلچسپ واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ آخر تک ضرور سنیے گا، انشاءاللہ آپ کے ایمان میں اضافہ بھی ہوگا اور آپ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کی محبت، ایثار، قربانی اور جذبہ بھی نظر آئے گا۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہیں۔ ایک شہزادہ آ کر کہتا ہے، یا رسول اللہ، میں عیسائیوں کا شہزادہ ہوں، غسطان کی ریاست سے آیا ہوں، میرا باپ بادشاہ ہے۔ میں نے تورات اور انجیل میں اپنے راہبوں اور پادریوں سے سنا ہے کہ آپ آخر الزمان نبی و پیغمبر ہیں۔ میں اسی علاقے میں آیا تھا تو آپ کی زیارت کے لیے آ گیا۔ وہ واپس جانے لگا تو کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں اگر تحفہ اور ہدیہ آپ کو دوں تو آپ قبول فرمائیں گے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ضرور، میں قبول کروں گا۔ اب وہ رخصت ہوتا ہے تو کہتا ہے، میرا سامان 6 میل کے فاصلے پر ایک جگہ پر پڑا ہوا ہے، آپ کسی خادم کو میرے ساتھ بھیج دیں جو ہدیہ لے کر آئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خصوصی خدام میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مشہور ہے، یا حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مشہور ہے، لیکن یہ دونوں اس وقت موجود نہ تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں بیٹھے تھے اور ان کی عمر اس وقت 24 سال تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، معاویہ، جاؤ، اس عیسائی شہزادے کے ساتھ جاؤ، جو چیز تمہیں دے لے آؤ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس شہزادے کے ساتھ چل پڑے۔ یہ واقعہ تطہیر الجنان میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب چلے، حضور علیہ السلام کا حکم تھا کہ چلو، وہ چل پڑے۔ جوتا ان کا مسجد کے دوسری طرف پڑا تھا، جوتا پہننے نہیں گئے کہ حضور علیہ السلام کا حکم ہے چلو، تاخیر مناسب نہیں، اور یہ شہزادہ جا رہا ہے، میں اس کے ساتھ چلو۔ اب شہزادہ مسجد سے باہر نکلا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نکلے۔ عرب کی گرمی، تپتی دھوپ، گرم ریت، صحرا، جب باہر مدینے سے نکلے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں جلنے لگے۔ حضرت معاویہ نے اس شہزادے سے کہا، اپنا جوتا مجھے دے دو، یا اپنی سواری پر مجھے سوال کر لو، کیونکہ جوتا نہ ہونے کی وجہ سے گرم ریت، تپتی دھوپ تکلیف دے رہی ہے۔ تو اس شہزادے نے کہا کہ تو کمی ہے، تو نوکر ہے، تو غلام ہے، میں شہزادہ ہوں، میں کمیوں کو، نوکروں کو، غلاموں کو اپنا جوتا دے دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مکہ کے سردار حضرت ابو سفیان کے لڑکے تھے، لیکن آج تو حکم پیغمبر تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے اور 6 میل تک اس گھوڑ سوار شہزادے کے ساتھ
عرب کی تپتی گرم ریت دھوپ میں گھوڑے کے ساتھ ساتھ بھاگتے رہے۔ 6 میل کے بعد جب اس کا پڑاؤ آیا تو اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامان دے دیا۔ حضرت معاویہ سامان لے کر واپس آ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، معاویہ تم کیسے گئے اور کیسے آئے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش ہوئے کہ بغیر جوتے کے دھوپ میں گیا، تجھے اس نے کمی کہا، تم واپس کیوں نہیں آئے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، حکم آپ کا تھا، میرے تو پاؤں جلتے ہیں، میرا جسم بھی جل جاتا، دھوپ میں پگھل جاتا، تب بھی معاویہ واپس نہ آتا جب تک حضور کا حکم پورا نہ کرتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاویہ کے جواب میں فرمایا، میری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا معاویہ ہے۔ اگر بات صرف اتنی ہوتی تو میں شاید اس کا ذکر نہ کرتا، لیکن اس واقعے کے وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 24 سال تھی۔ پورے 34 سال گزر جانے کے بعد جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کے تخت پر خلیفہ بنے اور ساری دنیا کے نصف آدھے حصے سے زیادہ پر حضرت معاویہ کو حکومت ملی اور تنہا دنیا میں اتنی بڑی اسلامی حکومت بنائی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجیں ملک غسان کو فتح کرنے گئیں۔ 3 مہینے بعد فوج واپس آئی اور مبارکباد پیش کی گئی کہ امیر المومنین غسان فتح ہو گیا ہے اور ہم 6000 قیدی اسیر قید کر کے لائے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں جب وہ 6000 قیدی پیش کیے گئے، ان کے ہاتھ اور پاؤں رسیوں میں بندھے ہوئے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان قیدیوں کو دیکھا تو سب سے آگے جو قیدی تھا وہی غسان کی ریاست کا شہزادہ تھا، جس شہزادے نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہننے کے لیے گرم ریت اور تپتی دھوپ میں جوتا تک نہ دیا تھا۔ اور حضرت معاویہ نے دیکھا کہ وہی شہزادہ ہے، پہچان لیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شہزادے کو میرے مہمان خانے میں لے جاؤ۔ 1 مہینے تک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مہمان خانے میں اس کی میزبانی کرتے رہے۔ اس نے حضرت امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پہچانا تھا۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی غلام، وہی کمی تھے جو اس نے الفاظ استعمال کیے تھے حضرت امیر معاویہ کے لیے۔ اس نے بالکل نہیں پہچانا کہ یہ وہی آدمی ہے۔ جب 1 مہینہ گزر گیا، وہ جانے لگا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے تیری وجہ سے سارے قیدیوں کو رہا کر دیا اور تجھے بھی رہا کر رہا ہوں، اب جاؤ تم آزاد ہو۔ 10,000 درہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ہدیے کے طور پر دیے۔ تو وہ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے؟ مجھے آزاد کر دیا، میری وجہ سے سارے قیدیوں کو آزاد کر دیا، اور ہدیے میں
10,000 درہم دیے، 1 مہینے تک اپنے ذاتی مہمان خانے میں خاطر تواضع مہمانی کی۔ یہ ہے کون؟ لوگوں نے بتایا یہ امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ سفیان کا لڑکا ہے اور پیغمبر محترم رسول اکرم ساقی کوثر حضرت محمد الرسول اللہ کا غلام ہے۔ اب اس کے ذہن میں آیا کہ یہ تو وہی نوجوان ہے جس کو میں نے پہننے کے لیے جوتا نہیں دیا تھا، اور میں نے اس کو کہا تھا تو کمی ہے، نوکر ہے، غلام ہے۔ اب اس کی آنکھیں شرم سے جھک گئیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگا، امیر المومنین، آپ وہی معاویہ ہیں جو میرے ساتھ پیدل چلے تھے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شہزادے، ہاں، میں محمد کا وہی کمی ہوں، میں محمد کا وہی نوکر ہوں، میں محمد کا وہی غلام ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ شہزادے نے کہا، میں شرمندہ ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے تجھے پہلی مرتبہ ہی پہچان لیا تھا، اور سب کچھ میں نے پہچاننے کے بعد کیا ہے۔ تیرا اخلاق یہ تھا کہ تو نے مجھے جوتا تک نہ دیا۔ شاید تیرے مذہب نے، تیرے بڑوں نے تجھے یہ اخلاق سکھائے ہوں، اور میرا یہ اخلاق تو نے میرے ساتھ جو کیا میں نے تجھے بتایا تک نہیں، میں نے وہ تجھ سے پوچھا تک بھی نہیں۔ میں نے پہچان کر تیری رسیاں کھلوائیں، میں نے پہچان کر تیرے ہاتھ کھلوائے، میں نے پہچان کر تجھے 1 مہینے تک مہمان بنایا، میں نے پہچان کر تجھے 10,000 درہم دیے، میں نے پہچان کر تجھے آزاد کیا، میں نے پہچان کر تیرے ساتھ قید 6,000 قیدیوں کو رہا کیا۔ شہزادہ زار و قطار رونے لگا اور کہنے لگا، امیر المومنین، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے، آپ سے زیادہ کوئی حوصلے والا نہیں دیکھا، مجھے جلدی کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجئے۔ اسی بات کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا، میری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ بحوالہ جواہرات منبر و محراب۔ جی ہاں میرے دوستو، صحابہ تو وہ لوگ تھے جو حضور سے سیکھا تھا، اس پر عمل ایسے کر دکھایا کہ اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ بھی کیا، اور ساتھ ہی ساتھ حضور کے سکھائے گئے اخلاق صحابہ میں ایسے پیوست ہو گئے اور ایسے رس اور بس گئے کہ صحابہ خود ہادی بنے۔ جو دیکھتا تھا اخلاق سے متاثر بھی ہوتا تھا اور ایمان بھی لاتا تھا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو اور آپ کے دل میں اور ایمان میں اضافہ ہوا ہو تو آپ اسے شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ہدایت کی کرنیں آپ تک روشنی کا سفر۔